بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں چند احباب کو اور چند فورمز کو خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ فریضہ ہے بعض احباب اور بعض تنظیمات، بعض فورمز کی گراں قدر خدمات اور ان کی عظیم الشان جد و جہد کو ہم ایکسیپٹ کریں، مبارکباد دیں، ان کے لیے کلمات تحسین کہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، آواز نہیں جا رہی پیچھے بیٹھے، ساؤنڈ سسٹم والا دیکھے، پیچھے آواز نہیں جا رہی بیٹھے، اب دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے میں محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب سیکریٹری جنرل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی شبانہ روز کوششوں سے، جن کی سربراہی میں اور جن کی نگرانی میں یہ اعتکاف کی تمام کمیٹیوں نے کام کیا اور عظیم الشان شہر اعتکاف آج اس صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب کی کاوشیں صرف اس ایک ایونٹ پہ نہیں، ہر ایونٹ پہ، یعنی میری آمد کا دن ہے، پھر 17 جون کا معاملہ ہے، عظیم الشان اجتماع تھا احتجاج کا مال روڈ پر، پھر کل سارا دن کی مصروفیات تھی، اور پھر یہ رات دیر تک بھی یہاں پنڈال میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اثاثہ ہے، عظیم سرمایہ ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت اور سلامتی سے رکھے اور ان کی کاوشوں کا اجر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوری اعتکاف کمیٹی کا کے سیکریٹری جواد حامد کھڑے ہوں گے۔ جواد حامد ہمارا ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے مشن کا۔ تو اس کی بڑی خوبیاں ہیں، بے پناہ اس کی خدمات ہیں، جواں مرد ہے، جواں ہمت ہے، جو کام سونپیں یہ اپنی زندگی سے بھی عزیز سمجھ کے اس کو انجام دیتا ہے، اور ہمیشہ اس کے ذریعے پھر کامیابی و کامرانی ہوتی ہے، اپنی منزل کو پاتا ہے۔ اس کو صمیم قلب سے، اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے، حسن بھائی اور حسین بھائی سمیت مبارکباد دیتا ہوں ان کی طرف سے۔ اللہ پاک برکت دے اس کو دنیا اور آخرت میں اور سلامتی دے ماشاءاللہ۔ اسی طرح سعید احمد ہے آپ کے ساتھ، اور اس کی پھر پوری ٹیم ہے جو انتظامات میں مصروف تھی، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر جملہ نائب ناظمین اعلیٰ، یہ پوری ایک مرکزی تحریک منہاج القرآن کی قیادت ہے۔ ان میں سب سے پہلے احمد نواز انجم صاحب، اللہ پاک نے انہیں اجر پہلے ہی عطا فرما دیا ہے، یعنی طبی عمر بڑھاپے میں داخل ہونے کے قریب تھی، داخل تو نہیں ہوئی مگر اس سمت بڑھ رہی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، سب جوان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہی جوان کر دیا ہے۔ احمد نواز انجم صاحب کھڑے ہو، لوگ زیارت کریں آپ کی، ادھر اسٹیج پر دکھائیں، لوگوں کو پہچان کرائیں آپ کے انجم صاحب اب یہ ہیں، تھوڑی مشکل پیش آئے گی پہچان کرنے، مطلب ہے کہ کرم زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے تھوڑا، جن فرشتوں کو کہا گیا بھائی اسے جوان کرو، وہ مثالہ زیادہ لگا بیٹھے ہیں جوانی کا۔ تو اب ہم فرشتوں کو دوبارہ درخواست کرتے ہیں جنہوں نے لگایا ہے آپ کا، تو وہ بھائی تھوڑا سنہرا رنگ اور گولڈن کلر میں کریں اس کو تاکہ بین رہے۔ تو یہ عظیم الشان مجاہد ہیں، جواں ہمت، جواں عزم، اور یہ کبھی تھکے نہیں ہیں، اور یہ مشن میں ہمارا عظیم اثاثہ ہے اور سرمایہ ہے، مبارک ہے ان کے لیے۔
اسی طرح رفیق نجم، یہاں نظر تو نہیں آ رہا ہے مجھے، اچھا کہتے ہیں ایک جنازے پر گئے، کسی جنازے میں شرکت کے لیے۔ رفیق نجم جو سینٹرل زون کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں، ان کو بھی بے پناہ مبارکباد، اور ڈیفینیٹلی پھر ان کی کاوشیں اور ان کے زون کے لوگوں کی اس میں شرکت ہے، تو اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ رانا محمد ادریس، علامہ محمد ادریس رانا، تو یہ ہمارا ایک ایسے نائب ناظم اعلیٰ ہے، ہمارا عظیم بیٹا فرزند کے علامہ بھی ہے اور رانا بھی ہے۔ رانا نہیں چھوڑنا تاکہ برادری ناراض نہ ہو جائے، اور علامہ ہم نہیں چھوڑتے کہ ہمارے مشن کا عظیم علامہ ہے، اور یہ بہت اثاثہ ہے عظیم مشن کی خدمات انجام دینے میں، جو قابل فخر بیٹے ہیں ہمارے اس مشن کے فرزند ان میں سے مبارک ہو۔ اسی طرح سردار شاکر مزاری ہیں، شاید وہ واپس چلے گئے ہوں گے اپنے علاقے میں، کل آئیں گے، تو ان کو بے پناہ مبارکباد ہے۔ اس طرح ہمارے بہت لائق فخر ہمارا فرزند ہے، بیٹا ہے تنویر احمد خان، یہ سب کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ مرکزی قیادت کے لوگ ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اور پھر نظامت دعوت و تربیت کے سارے علماء، فضلاء، اسکالرز، داعیان اور رہنما سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر کراچی کی تنظیم کو خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جن کی شمولیت اور شرکت کبھی کم نہیں ہوئی، اور سب سے زیادہ مہنگا سفر ہوتا ہے ان کا کراچی سے یہاں پہنچنا، تو ان کو بہت مبارکباد ہے۔ بلوچستان کی تنظیم کو بھی خصوصی مبارکباد ہے، یہ اس لیے کہ بہت دور کا سفر ہے، دشوار راستے، طویل راستے طے کر کے آتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر دے۔ اب بہت بڑی مبارکباد ہے، آپ کہیں غالباً سب سے زیادہ بڑی مبارکباد وہ منہاج القرآن ویمن لیگ کو، ہماری بیٹی فرح ناز اور اس کی پوری ٹیم ایگزیکٹو، اور اس کے بعد نیچے صوبائی تنظیمات اور لاہور کی اور دیگر شہروں کی اور زونز کی تنظیمات، پنجاب بھر کی اور پاکستان بھر کی، یہ پورا منظر، یہ بھی ایک سمندر نظر آ رہا ہے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور یہ ہماری بیٹی فرح ناز اور ویمن لیگ کی پوری ٹیم کی کاوشیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا ان پہ اوپر بڑا فضل ہے، رحمت ہے، آسمانی اور نبوی برکت ہے ان کے کام میں۔ دیکھیے میرا دل خوش ہو رہا ہے، تا حد نگاہ سر ہی سر ہیں خواتین کے جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں معتکفات۔ یہ میں تو ٹی وی کے اسکرین پہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، مفتی صاحب دائیں بائیں ہمارے مفتی اعظم جھانک رہے ہیں کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، تو میں فتویٰ کیسے دوں گا اور فتویٰ میں شاباش کیسے دوں گا۔ ہمارے مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم خان اس تحریک کا بڑا عظیم ستون ہے، اور روز اول سے جو میرے دست و بازو تھے ان میں سے ایک عظیم سرمایہ ہیں، اعتماد، یقین، توکل اور استقامت کا پہاڑ ہیں، اور کبھی زندگی میں جب سے اعتکاف شروع ہوا انہوں نے مس نہیں کیا، اور شانہ بشانہ رہے ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ ان کو ایسا کر دے کہ جنت میں بھی ہزارہا لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے جائیں آقا اسلام کی شفاعت کے ساتھ۔ تو ویمن لیگ کی بات کر رہا تھا کہ مردوں کا آنا، جوانوں کا آنا، بیٹوں کا آنا یہ آسان ہوتا ہے، وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اپنے کاروبار کو آف کرنا ہے، بزنس سے یا جاب سے چھٹی لینی ہے۔ خواتین کو نکالنا اعتکاف کے لیے ایک ایونٹ نہیں ہے، 10 دنوں کے لیے، 10 راتوں کے لیے نکلنا۔ سمجھیں جو خاتون گھر سے آتی ہے ان کے گھر کا نظام آدھے سے زیادہ معطل ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پیچھے باقی نظام چلانے کے لیے متبادل بندوبست کر کے آتی ہے۔ تو ایک خاتون کا آنا گویا پورے گھر کا آنا ہے۔ پھر گرمیوں کا موسم، مشکلات کا ماحول، اور اتنی ہزارہا کی تعداد میں خواتین کا، بیٹیوں کا
اعتکاف میں جمع ہونا یہ بہت ہی لائق تحسین ہے۔ آپ ویمن لیگ کی عظیم الشان کامیابیوں کے لیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کریں، آپ ان کے لیے ویمن لیگ۔ بھئی جو معتکفات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ کے لیے نعرہ لگ رہا ہے، آپ کے بھائی لگا رہے ہیں، آپ بھی ہاتھ بلند کریں، خود بھی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگائیں ویمن لیگ کی پوری انتظامیہ کے لیے جو خواتین کی اعتکاف گاہ کو سجا رہی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، خود بھی لگائیں نعرہ، ہاتھ اٹھا کر۔ ہاں ماشاء، دیکھنے خواتین خود لگا رہی ہیں، بھائی میری بیٹیاں اور بہنیں لگا رہی ہیں۔ بیٹے وہ آپ کے پاس اگر لیمو ہو یا لیمن جوس، ہاں لیمو نہیں پھر وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے آپ، اگر لیمن جوس ہو نیچرل تو ذرا پانی میں ڈال کے دیتے جائیں، ساری رات پھر پانی ہے، تھوڑا تھوڑا جوس بھی ڈال لیں گے لیمن کا ہے، یہ ہماری سحری بنتی رہے گی۔ اس میں منہاج گرلز کالج کی جو پوری انتظامیہ ہے، ان کی پرنسپل اور ہماری ڈین جو ہیں ڈاکٹر سمر فاطمہ، وہ اور ان کی پوری ٹیم اور اساتذہ، پروفیسرز، ٹیچرز، معلمات، پھر گرلز کالج کی طالبات اور جو اسٹوڈنٹس طالبات جو اس خدمت پہ مامور ہیں، انہیں بھی بہت بہت مبارکباد اس کام کے لیے۔ تو آپ ہر لحاظ سے مردوں سے آگے ہیں میری بیٹے، پیچھے نہیں ہیں اور بیت الزہرا کی انتظامیہ ان کو بھی مبارکباد ہے، اور ان کی ہیڈ جو ہیں ہماری بیٹی، اور ساروں کو کہ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد پھر یوتھ لیگ، مظہر علوی ان کا ہیڈ ہے، اور یوتھ کے نوجوان جو کثرت کے ساتھ وہ لے کر آئے، اعتکاف میں آئے، اور ان کی کاوشیں ساری، اور ایم ایس ایم کا ہمارا بڑا شجاعت کا پیکر بیٹا عرفان یوسف، یہ اور پوری ایم ایس ایم کی ٹیم، یہ عظیم الشان مبارکبادیوں کی مستحق ہے۔ اللہ پاک بیٹے آپ سب کو، آپ کو، مظہر علوی کو اور دونوں ٹیمز کو بڑی کامیابیاں دے، برکتیں دے، نصرتیں دے دنیا اور آخرت میں۔ پھر تنویر خان ان سب تینوں شعبہ جات کے فورمز کے کوآرڈینیٹر اور ہیڈ ہیں، ویمن لیگ کے بھی، مسلم یوتھ لیگ کے بھی، اور ایم ایس ایم کے بھی، ان کو مبارکباد ان کے ساتھ ملا کے پھر بار دیگر دیتا ماشاءاللہ۔ مرتضیٰ علوی، پھر شریعہ کالج کے اساتذہ، ان کے پروفیسر، ان کے ڈین، ان کے اساتذہ، ان کے اسٹوڈنٹس، وہ بھی لاکھوں بار مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اپنی تربیت کے لیے ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور اس راہ پر گامزن ہیں، اور خدمت میں سب سے آگے پیش ہوتے ہیں، قربانیوں میں بھی سب سے آگے پیش ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنتوں میں بھی اسی طرح پیش کرے گا اللہ پاک انشاءاللہ۔ پھر علماء کونسل کی بڑی خدمات ہیں، پوری منہاج القرآن علماء کونسل، جو علماء اور مشائخ کے ساتھ ملک بھر میں رابطہ رکھتے ہیں، اور اعتکاف کی راتوں میں علماء کے وفود ان کی دعوت پر کاوش سے آتے ہیں، یہ بھی صدہا بار لائق مبارکباد ہیں۔ اس طرح ویلفیئر سوسائٹی، امجد شاہ صاحب اور ویلفیئر سوسائٹی کی ان کی پوری ٹیم، اور وہ ایک پوری بہت بڑی ٹیم ہے ڈاکٹرز کی جو معتکفین کی خدمت پہ مامور ہے، ان سب کو بہت عظیم الشان مبارکباد ہے، بہت مبارکباد ہے۔ اللہ پاک کامیابیاں، کامرانیاں دے، دنیا و آخرت میں آپ کو سلامتی دے۔ پھر منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، ان کی کاوشوں سے پوری دنیا میں اعتکاف لائیو دکھایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں، یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، منہاج کی ٹی وی کی ٹیم کو، کہ انڈیا میں ابھی انڈیا سے یہ ٹیلی فون پہ رپورٹ آئی ہے، سید نادی علی صاحب نے بھیجی ہوگی جو صدر ہیں انڈیا کے، کہ 913 مقامات پر منہاج ٹی وی انڈیا کے ذریعے اعتکاف دکھایا جا رہا ہے۔ انڈیا میں 913 مقامات پر منہاج ٹی وی کے ذریعے، انڈیا سے کوثر ہیں، کوثر صاحب،
انہوں نے خصوصی مبارکباد ہے کوثر کو اور انڈیا کی یوتھ لیگ کو، میں جو اس دہلی میں پچھلے دورے پر بنا کے آیا تھا، اور انڈیا کی یوتھ کو، نوجوانوں کو، خواہ ان کا تعلق دہلی سے ہے، بامبے سے ہے، کانپور سے ہے، بنگلور سے ہے، حیدرآباد سے ہے، وہ سارے نوجوان میری آنکھوں کے سامنے، میں اس لیے شہروں کے نام لے رہا ہوں، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان سب کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے عظیم الشان کام کیا۔ اور آخر میں اور سب سے بڑی مبارکباد ویمن لیگ کے سطح کی درجے کی، وہ ہماری میڈیا کی ٹیم جن کے سربراہ نور اللہ صدیقی صاحب ہیں۔ یہ جس طرح ان کا نام نور اللہ ہے، اللہ پاک نے ان کے دل میں بھی اپنا نور ڈال دیا، عطا کر دیا، اللہ کا نور ان کو اللہ کا دل میں عطا ہو گیا، اور یہ اس نور کی مدد سے رات دن وقف کر کے عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور تمام ان کی میڈیا کی ٹیم، ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں، ملک بھر میں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، الحمدللہ تعالی بہت تھوڑے وسائل کے اندر عظیم الشان نتائج حاصل کر رہے ہیں، میری لاکھوں دعائیں ہیں آپ لوگوں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی ٹیم بہت مبارکباد کی مستحق ہے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، جو راشد ہے، ہیڈ ہے راشد، تو سوشل میڈیا کی ٹیم جنہوں نے ہر ایونٹ کو پوری دنیا میں ملینز پر ان کے ویورز لے جاتے ہیں، ملینز کی عدد میں، منہاج انٹرنیٹ بیورو بھی ان کے ساتھ پوری کی پوری مبارکباد کی حقدار ہے، پوری دنیا میں اعتکاف کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور تمام ایونٹس کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمام طبقات، اگر کوئی مس ہو گیا ہو اس لسٹ میں اتفاق سے تو میں معذرت خواہ ہوں، وہ میری طرف سے خود بخود شامل کر لیں۔ دعوت و تربیت کا میں نے ذکر پہلے کر دیا تھا، اور علامہ مرتضیٰ علوی کے ساتھ، تو سب کو مبارکباد ہے، اور سب سے بڑھ کے پھر معتکفین کو اور معتکفات کو، بشیر احمد خان سمیت، اور ساجد محمود بھٹی جو کوآرڈینیٹر ہیں، کوآرڈینیشن کرنے والے، اور علامہ فرت حسین شاہ۔ اچھا کیا جو نام لسٹ میں نہیں آئے، ہر کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، کئی چیٹیں ہوتی ہیں، تو جو مس ہو وہ آپ کو اچھا ہے کہنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو یہ علماء کونسل کے فرت حسین شاہ اور علامہ امداد اللہ خان اور میر آصف اور جی ایم ملک صاحب، وہ جی ایم ملک صاحب کا تو ماشاء اللہ ان کا ڈی ایف اے کو پوری دنیا میں متحرک رکھنے والے، اور ان سے بڑا متحرک شخص تحریک میں شاید ہی کوئی پیدا ہو تحریک کی تاریخ میں، تو ان کے لیے تو کلوننگ کروا لینی چاہیے، جی ایم ملک کی ایک کلون تیار ہو جانا چاہیے اگلی نسلوں کے لیے۔ تو یہ سارے معتکفین کو مبارکباد ہے جو دور دراز سے گرم موسم میں، آپ اس گرم موسم کا اندازہ میرے ادراک کا یہاں سے کر لیں، میرا لباس دیکھ کر۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے روٹین کے لباس کو پہنوں، جبہ پہنوں، امامہ پہنوں، میں نے کہا گرمی بہت ہے، ابھی میں تراویح میں تھا تو اتنی گرمی تپش ہے، تو بہتر ہے میں بالکل ایک قمیض اور سادہ ٹوپی کے ساتھ بیٹھوں، اس سے ورنہ پسینہ بہت آ جائے گا۔ اس سے میں گیس کر رہا ہوں اتنا گرم موسم، اس میں معتکفین کا آنا، اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے، اعتکاف بیٹھنا قبول کرے، اپنی بارگاہ میں ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کی حاضری اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ کی چولیاں اللہ پاک اپنی عنایات سے اور آقا علیہ السلام کے فیوضات سے بھر کے بھیجے اور خیرات دے کے بھیجے۔ سیکیورٹی کی جو رضاکاران ہیں جو آتے ہیں ہر سال اور 30 سال سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ مبارکباد ہیں، بہت ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اور ہمارا ایک سہیل رضا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سہیل رضا کے سارے بھائی، یہ کل کا ایونٹ بہت شاندار تھا، A1 مبارکباد ہو بیٹے۔ یہ آپ نے وہ لگایا ہوا ہے سلیم؟ اچھا دوسری چیز ہے، یہ بہت عظیم خدمات ہے، ہماری نان مسلم مائنورٹیز کمیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا کوآرڈینیشن ہے، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھتا ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ تو اس کی تصویریں دیکھی میں نے، وہ پوپ آف روم کے ہاتھ پر بھی بیعت کر رہا تھا، فلپائن میں بھی، اور ہر جگہ پوری دنیا میں تمام کمیونٹیز کے ساتھ جاتا ہے۔
اور چرچز میں جاتا ہے اور سینیگاگ میں جاتا ہے، مندروں میں جاتا ہے، گردواروں میں جاتا ہے. ایک دن حتیٰ اتنا یعنی صدق اور اخلاص سے مخلصانہ طریقے سے کام کرتا ہے کہ ایک دن اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ والد صاحب سے پوچھا، ابو جی بتائیں ہم ہیں کون، ہمارا مذہب ہے کیا؟ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، ہر جگہ پتہ نہیں آپ ہم ہیں کیا، بتا تو دیں. یعنی یہ دیکھیے اس کے اخلاص کی علامت ہے کہ اس کی اولاد کو بھی مغالطہ لگ گیا، اپنے کام میں اتنی لگا. ماشاء اللہ. اور سید مشرف شاہ صاحب گوشہ درود کے پورے نظام کے سربراہ اور تمام درویشان لاکھوں مبارکبادوں کے مستحق ہیں کہ گوشہ درود آباد ہے، اس کا نظام نہایت خوبصورتی سے چل رہا ہے. یہ کریڈٹ ان درویشوں کو جاتا ہے اور مشرف شاہ صاحب کو، اور تمام جو احباب رہ گئے وہ بھی شریک مبارکباد اپنے آپ کو سمجھیں. مجھے آپ اٹھا کے لے گئے، کیوں اٹھا کیوں لیا؟ اچھا بسم اللہ الرحمن. ریسرچ انسٹیٹیوٹ رہ گیا FMRI، اس میں رانا فاروق، محمد فاروق رانا اور ان کی پوری ٹیم، وہ بھی لاکھوں مبارکبادوں کے مستحق ہیں. اور ان کے ساتھ پھر حاجی منظور حسین صاحب جو اور سعید شاہ صاحب، یعنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور پرنٹنگ پریس اور سیل سینٹر، یہ پورا ایک چینل ہے، وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے درویش یہ صفا، اہل صفا کی سنت پہ عمل کرنے والے، جن کی رات دن کی کاوشوں سے بے آرام رہ کر کام کرتے ہیں، اور کتابیں میری جو ہیں وہ ہر وقت پروسیس سے گزرتی ہوئی آگے آتی رہتی ہیں. اللہ پاک ان کو، حاجی منظور حسین صاحب کو، سعید شاہ اور ان کے تمام ٹیمز کے ممبران کو اللہ پاک قبول فرمائے، ان کی کاوشیں اور برکتوں اور سعادتوں سے نوازے. کنسٹرکشن والی کمیٹی بھی بہت مبارکباد کی حقدار ہے، جس میں انجینئرز بھی ہیں اور باقی ان کے معاونین ہیں، جو تعمیرات کا سلسلہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں. ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جو ڈائریکٹریٹ آف کنسٹرکشن کے تمام ذمہ داران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم الى آخر الآیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ و علماء کرام، مکرم اساتذہ اور عزیز طلباء، معلمات اور طالبات، جملہ معتکفین اور معتکفات، اور منہاج ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے
جس کی توفیق سے ہم آج 2016 کے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی پہلی رات جو 21ویں شب رمضان ہے اس میں جمع ہے۔ آج کی رات کی دو جہتی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ 21ویں شب رمضان، اس رات سے اعتکاف 10 روزہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے، اور پھر یہ خود طاق رات بھی ہے، ان 5 طاق راتوں میں سے جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ان 5 طاق راتوں کی پہلی رات 21ویں۔ اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی رات، اس لیے اس دن کو یوم علی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ شب شہادت علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سو میں نے چاہا کہ آج کی بابرکت رات کی مجلس منسوب کی جائے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، اور آج کی رات ان کا ذکر کیا جائے۔ میں نے اس مبارک ذکر کے لیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ یہ واقعہ ہے جب مباہلہ کے لیے نجران سے مسیحی وفد آیا تھا، مسیحی علماء کا، مسیحی رہنماؤں کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دراصل مناظرہ کے لیے آیا تھا، جو بعد ازاں مباہلہ میں کنورٹ ہوا، اور وہ مباہلہ کے میدان میں قائم نہ رہ سکے، مگر اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری۔ جب وہ مسیحی وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں، کہ انہیں فرمائیں کہ تم بھی میرے خلاف دعا کرو، میں بھی تمہارے خلاف اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، جسے عرف عام میں آپ بد دعا کہتے ہیں، یعنی تم میرے خلاف کرو اور اپنے حق میں، اور میں تمہارے خلاف کرتا ہوں اپنے حق میں۔ اللہ رب العزت کس کی دعا کے نتیجے میں حق کو ظاہر کر دیتا اور باطل بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ اس موقع پر جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کتاب فضائل الصحابہ صحیح مسلم کی، اور پھر جامع ترمذی میں بھی ہے، کتاب المناقب میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے تفسیر القرآن میں بھی اس کو روایت کیا ہے، پھر امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ الغرض یہ حدیث صحیح ہے، اس پر ائمہ حدیث میں اور حدیث کی سند پر، روایت پر جر و تعدیل کرنے والے
ائمہ میں سے کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ اس مباہلہ کے لیے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا ان کو بلایا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ان شہزادوں کو بلایا۔ امام حسن امام حسین کو، وہ چھوٹے عمر میں تھے، اور اپنے ساتھ لے کے چلے اور فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میرا کل اثاثہ ہے، یہ میرے گھر کا سارا سرمایہ ہے، یہ مقدس نفوس ہیں جنہیں اس مباہلے میں اپنے ساتھ پیش کر رہا۔ اور آیات یہ ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا۔ اب یہ بات اہم ہے، حکم اللہ رب العزت کا ہے، آیت قرآنی ہے، حکم اللہ رب العزت کا ہے، اور اس حکم الہی کی تفسیر حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ حکم قرآنی ہے اور مفسر حکم الہی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے حبیب ان سے فرما دیں بلا لو، اور ان کو کہو کہ تم بھی بلا لو، ہم بھی بلاتے ہیں اور تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی بیویوں کو، مقدس بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلا لو، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جان کو بلا لو، اپنی جانوں کو بلا لو، پھر مباہلہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا تھا۔ اس کی تفسیر حضور علیہ السلام نے یوں کی، اللہ پاک نے فرمایا تھا انفسنا و انفسکم، ہماری جان، جانیں اور تمہاری جانیں آمنے سامنے آ جائیں دعا کے لیے۔ اور اللہ کے اس حکم کی تعبیر اور تفسیر آقا علیہ السلام نے یہ کی کہ انفسنا و انفسکم کے تحت خود سب سے آگے تھے، ساتھ حضرت علی شیر خدا کو بلا لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کے اس حکم کے تحت کہ ہماری جانیں، تو اپنی جانوں میں اپنی جان اور سیدنا علی المرتضیٰ کی جان شامل کر دی اپنے ساتھ، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا تھا ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، تو آپ نے حسن اور حسین علیہم السلام کو بلا لیا، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ تو آپ نے دو شہزادے پیش کیے، اپنی جانوں کے حکم الہی میں اپنا نفس مقدس اور سیدنا علی کا نفس مقدس پیش کیا۔ بیٹوں کے نام پر حسن اور حسین دونوں شہزادے پیش کیے، نساءنا و نساءکم، اپنی مقدس پاک بیبیوں کو ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلا لو، اور پاک بیبیوں کے عنوان سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء کو پیش کیا۔ یہاں دو لطیف نقطے توجہ طلب ہے۔ ابناءنا جب کہا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو ان میں حسن اور حسین دونوں شامل کر دیے، تو بات سمجھ میں آ گئی ابناءنا۔ فرمایا ہم اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں مباہلہ کے لیے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کو ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کو پیش کر دیا۔ یہ عظمت اور مرتبت عطا فرما دی، اور یہ منزلت عطا فرما دی عظیم۔
یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، نہ کسی نے مجھ سے کیا ہے آج تک، اور یہ کہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا کسی نے، مگر ایک سوال قائم کر رہا ہوں جو جینون ہے، پھر اس کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ نہ کسی نے آج تک کیا، نہ کبھی پڑھنے کا موقع ملا کہ میں اس کا جواب تلاش کروں، کہیں نہیں دیکھا۔ یہ اہتمام کیوں کیا؟ ارتکاز دیکھیے، وہ مسیحیوں کا وفد، وہ نہ صحابہ کرام کی عظمت کو رد کرنے کے لیے آئے تھے، نہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی منزلت کو رد کرنے آئے تھے۔ ان کی لڑائی نہ صحابہ کرام سے تھی، نہ اہل بیت اطہار سے تھی، وہ آئے تھے رد کرنے کے لیے نبوت اور رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوال خود قائم کیا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ وہ آئے تھے اسلام کی حقانیت کو چیلنج کرنے، اسلام کی وسلم کی حقانیت پر۔ یہ نکتہ آپ سمجھے؟ اچھا، یہ نکتہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، یہی فلسفہ معجزہ ہے، اور یہی ضرورت و حاجت معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے نبی کو؟ نبی کو معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول کو معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی اور رسول کو معجزہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کو سچا ثابت کر سکے۔ نبی کی نبوت و رسالت کیا ہوتی ہے؟ وہ مبنی ہوتی ہے اللہ کے پیغام توحید پر۔ چونکہ اللہ کو یاد رکھ لیں، کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، نہ کسی نے دیکھا، نہ دیکھ سکے گا، قیامت میں دیکھیں گے اور جنت میں دیکھیں گے۔ جس ذات حق وحدہ لا شریک کا پیغام توحید لے کر اللہ کا نبی آتا ہے، اس اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، تو نبی آ کے بات منواتا ہے ساری عالم غیب کی، اللہ کو مانو، اور پھر اللہ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں اس کی وحی کو مانو، قیامت کو مانو، جنت و دوزخ کو مانو، اس کی قدر تقدیر کو مانو، بعث بعد الموت کو مانو، خیر و شر کی طاقت کو مانو، ملائکہ کو مانو۔ اللہ پاک ساری وہ چیزیں منواتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ ایک عجیب مہمہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بیٹے؟ اللہ پاک ان چیزوں کو منواتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور منواتا ہے اپنے نبی کے ذریعے۔ اسی کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں، اسی پیغام سے عبارت ہے رسالت، کہ وہ لوگوں سے وہ چیزیں منواتا ہے اللہ کا نبی اور رسول، اللہ کی ذات کو اور اللہ کی تعلیمات کو، اور ان حقائق غیبیہ کو جو اللہ نے بتائے ہیں، وہ چیزیں جو کسی آنکھ کو بھی نظر نہیں آتی، خواہ وہ مرتبے میں صدیق اکبر بن جائے تب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ صدیق اکبر نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، دوزخ و جنت کو نہیں دیکھا۔ وہ جو چیزیں جب واقع ہوں گی تو ہر کوئی دیکھے گا۔ نہ وہ فاروق اعظم جو بن گئے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، جو عثمان غنی نے نہیں دیکھا، علی شیر خدا نے، یعنی جو جتنے اونچے رتبے پہ بھی پہنچ جائے، اپنی اس جسمانی بشری آنکھ سے کوئی ان حقیقتوں کو اس دنیا میں نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے منواؤ اور میری بیان کردہ ان ساری حقیقتوں کو منواؤ۔ تو نبی اور رسول اس کام کے لیے دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب جو جو چیز منوانے کے لیے نبی کہتا ہے اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مانو، ایمان لاؤ ان حقائق پر، انہیں صرف ایک ہی شے نظر آتی ہے، اور وہ نبی کی ذات۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے انہیں صرف ایک شے نظر آتی ہے،
کیا؟ نبی کی ذات، رسول کی ذات. یہ علم کلام ہے بیٹے. ہر دور میں نیا علم کلام وضع ہوتا ہے نا، ہر دور میں ضرورت کے مطابق وضع ہوتا رہتا ہے. ایک ہی شے نظر آتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانا ہے، ماننا ہے، اور ان کے سامنے صرف نبی کی ذات. خدا کی ذات بھی غیب اور باقی سارے حقائق بھی غیب. اور حکم بھی یہ ہے ایمان لانے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا، جو غیب میں ہے اسے مان لو، بن دیکھے مان لو. یہ کل ایمان ہے. بن دیکھے مان لو، یہ کل ایمان ہے. تو جب اتنا بڑا کام سپرد کر کے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیج دیا کہ اس نبی کے کہے پر خدا کو ماننا ہے، اس نبی کے کہے پر سب کچھ ماننا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اتنا بڑا کام سونپ دیا، تو اس کو کوئی بہت بڑی حیرت انگیز طاقت بھی تو دے گا، کوئی کرشمہ بھی تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرے گا کہ لوگ بن دیکھے ماننے لگیں. وہ معجزہ عطا کرتا ہے نبی کو. کیا عطا کرتا ہے؟ معجزہ. تو معجزہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے سچ ہونے، اس کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے، اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا سچ ہونا یہ خدا کے حق ہونے پر دلیل ہوتا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ معجزہ نبی کا سچا ہونا ثابت کرتا ہے، اور نبی سچا ثابت ہو جائے تو خدا کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، توحید ثابت ہو جاتی ہے. تو گویا نبوت اور رسالت اگر ثابت ہو گئی تو توحید ثابت ہو گئی. اگر نبوت اور رسالت ثابت نہ ہو سکی، اس کا ثبوت کمزور رہ گیا، تو توحید کی کوئی دلیل قائم نہیں رہ سکے گی، سب دلیلوں کے قدم اکھڑ جائیں گے. تو سارا توحید کا نظام اور دلائل نبی کی ذات کے سہارے کھڑا ہے. آپ بات کو سمجھیں؟ توحید کا سارا نظام، ایمان کا سارا نظام نبی کے وجود پر کھڑا ہے. جیسے آپ ستون نہیں بناتے ہیں چھت کے لیے، مختلف جو کچھ بھی آپ لگائیں چھت کو قائم کرنے کے لیے، تو ساری چھت، پھر ساری منزلیں، پوری عمارت اس کے سہارے پر کھڑی ہوتی ہے. لہذا ایمان کی ساری عمارت نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کے سہارے کھڑی ہے، نبی کی صداقت پر کھڑی. اب چونکہ سارا انحصار نبی کی ذات پر ہے، لہذا اللہ پاک نبی کو، رسول کو معجزہ دیتا ہے، معجزہ عطا کرتا. تو معجزے دیکھ کر نہ ماننے والے مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ان کے ہاتھ پہ ثابت ہو گئی جو ممکن ہی نہ تھا، تو پھر جو یہ فرما رہا ہے وہ بن دیکھے مان لو. سو اب پلٹ کے آ جائیں، وہ مسیحی وفد آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے. اگر آپ کی نبوت اور رسالت چیلنج ہو جائے اور اس کی حقانیت اور صداقت ثابت نہ ہو سکے، تو پھر نظام توحید اور اسلام، اس کو الگ سے رد کرنے کی کسی اور کوشش کی ضرورت نہیں. وہ عمارت خود بخود منہدم ہو جاتی ہے. ایمان کی عمارت، اسلام کے عقیدہ کی عمارت، توحید کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے اگر نبوت اور رسالت کو چیلنج کر دیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو سکے. معاذ اللہ. انہوں نے تو چیلنج حضور کی ذات کو کیا، انہیں غرض کسی اور طبقے سے نہ تھی. جب حضور کی ذات کو چیلنج کیا تو چاہیے تو یہ تھا، اور یہ بھی کافی تھا، یہ کوئی کم نہ تھا کہ اللہ پاک فرماتا میرے محبوب ان سے مباہلہ کرو، انہیں کہو کہ تم بھی میرے خلاف بد دعا کرو اور میں بھی تمہارے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہوں. کافی تھا. اللہ حکم دیتا محبوب آپ نکلیں، انہیں کہیں تم بھی آ جاؤ، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں اور نتیجہ دیکھتے ہیں. تو کیا آقا علیہ السلام کا ہاتھ اٹھانا کم تھا؟ بولیے بولیے.
کوئی کم تھا یا کوئی کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے باقی نفوس جمع کیے گئے؟ اگر یہ سوچا بھی تو کافر ہو جائیں گے. اگر تنہا آقا علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوتا کہ آپ باہر آ جائیں اور چیلنج کریں اور انہیں کہیں یہ بھی آپ کے خلاف دعا کریں اور آپ بھی دست مبارک اٹھا دیں، تو ایک دست مبارک اٹھ جانا ساری کائنات باطل کو تہو بالا اور برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. ساری کائنات باطل بسم ہو جاتی، برباد ہو جاتی. آقا علیہ السلام کے بعد آپ کو کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت و حاجت نہیں. جب یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے، جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ ہی کرنا ہے تو تنہا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کافی ہیں. مگر قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تنہا نہیں فرمایا کہ آپ جائیں، تنہا نہیں فرمایا کہ آپ جائیں، فرمایا آپ بھی جائیں اور ایک نفس اپنے ساتھ اس کو بھی انف و ثنا میں لے جائیں جس نفس میں آپ کی جھلک نظر آئے. پھر اپنی صاحبزادی بھی ایسی لے جائیں جس میں ساری نسل کے فیوزات، برکات اور درجات کی جھلک نظر آئے. اپنے شہزادے بھی ایسے لے جائیں جس میں قیامت تک آپ کی پوری نسل کی جھلک نظر آئے، جو ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری سعادتیں، سارے فضائل، سارے مناقب ان کا مرقع ہو، ان کا مجمع ہو، ان کا پیکر ہو. تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعبیر کر کے ان کو چنا اور ساتھ لے دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علی ذات محمدی کا مظہر اتم ہے، اس لیے انف و ثنا کا اطلاق کیا. جیسے ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، جو میری ذات اور میری جان ہے انہی کی صفات کی جھلک میرے علی میں ہے. میرے وجود کا تسلسل آگے، میری نسل کا تسلسل، چونکہ فاطمۃ الزہرا آقا علیہ السلام کی نسل حضور سے چلی، تو حضرت علی اور سیدہ کائنات یہ دونوں آقا علیہ السلام کی نسل اور آل کی بقا کا ذریعہ بنے. ان دونوں کو جمع کر لیا. پھر آگے پوری نسل جو کائنات تک چلی وہ حسن اور حسین دو وجود ذریعہ بنے، ان کو ساتھ ملا لیا. تو اشارہ یہ تھا کہ یہ ساری میں اور میری آل ہے، میں اور میری آل ہے. تو سب سے زیادہ فیوزات محمدی کی مظہریت تامہ آقا علیہ السلام کی ان نفوس قدسیہ کو عطا ہوئی. اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت. اس کے کہہ دینے کا مطلب دوسروں سے اہل بیت ہونے کی نفی نہیں ہوتی. یہ تو ایک مقام ہے، یہ ایک مقام ہے کہ یہ اس بلند مرتبے پر ہیں، اس بلند مرتبے پر ہیں. اب یہ جو حدیث ہے اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام ترمذی بھی نے روایت کیا، امام نسائی نے بھی روایت کیا، طبرانی نے بھی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، ابن ابی لیلہ سے، عمران بن حسین سے اور عبداللہ بن عباس سے، بزار نے اور بہت سے ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے روایت کی. حدیث صحیح. یہ تو میں نے پہلی ایک حدیث قرآن مجید کی تفسیر میں کہ آقا علیہ السلام کے نفس اطہر کا عکس کامل مولا علی شیر خدا کو کرا دیا، انف و ثنا کے ٹائٹل میں داخل کیا. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جس وجہ سے آج کا مضمون میں نے رات کی مناسبت بھی تھی اور ایک ماحول کی مناسبت بھی ہے اس مضمون کا انتخاب کیا. وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک عرصے سے خارجیت نے زور پکڑا ہے اور خارجیت کے زور پکڑنے سے دہشت گردی وجود میں آئی ہے. خارجیت اور دہشت گردی یہ
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس لیے دہشت گردی کے فتنوں کو میں نے فتنہ خوارج کا نام دیا۔ جب سے دہشت گردی عام ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی نے دو چیزوں پہ اثر ڈالا ہے، یاد رکھنا۔ ہمارا امن تو تباہ کیا ہے ملک کا، وہ تو الگ میٹر ہے، مگر جو اثر ڈالا ہے ہماری نوجوان نسل، بلکہ ہماری موجودہ نسل اور اگلی نسلوں کے سیاسی نظریے میں تبدیلی کی ہے۔ اس خارجی فتنے نے اور خارجی فکر نے، خوارج کے فکر نے ہماری پاکستان کی اور امت مسلمہ کی، عرب و عجم کی جو سیاسی نظریہ ہے اس میں تبدیلی کی ہے۔ تصور جہاد میں، تصور شہادت میں، تصور اعتدال کو ختم کیا ہے، اعتدال کی جگہ انتہا پسندی ڈالی ہے۔ الغرض سیاسی نظریہ، میں مختصر سی بات کر دی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کو بدل دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صرف سیاسی نظریہ پر ہی اثر انداز نہیں ہوئی دہشت گردی، عقیدہ پر بھی اثر انداز ہوئی۔ تو سیاسی نظریے پر اثر انداز ہو کر دہشت گرد بنا دیا ہے خارجی فکر نے، خارجی سوچ نے، اور وہ گولہ بارود لے کر انسانیت کے قتل کی طرف آ گئے، سیاسی فکر کی تبدیلی نے، نظریے کی تبدیلی نے۔ اور اعتقادی تبدیلی جو عقیدہ میں واقع ہوئی ہے خارجی فکر سے، اس نے لوگوں کو دہشت گردوں کے پیچھے جو کھیپ ہے انتہا پسندوں کی، وہ انتہا پسند بنا دیا۔ دہشت گردی کبھی اعتدال سے نہیں نکلتی، جو طبیعتیں معتدل ہوں گی وہ کبھی دہشت گرد نہیں بنے گی، وہ پرامن رہیں گی۔ اعتدال کا امن کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، ساتھ ہے، اور جو طبیعتیں انتہا پسند ہوں گی وہی دہشت گرد ہوں گے۔ تو انتہا پسندی دہشت گردی میں بدلتی ہے۔ تو گویا خارجی فکر نے ہماری امن پسندی بھی چھین لی اور ہمارا اعتدال بھی چھین لیا۔ تو انتہا پسندی کے ذریعے عقیدے بدل گئے۔ اب وہ عقیدے کی تبدیلی اتنی آئی کہ اس سے فرقہ واریت بھی بڑھی، اور مختلف مسالک کے درمیان مسلکوں کے اختلافات کے باوجود کچھ حدیں قربت کی بھی تھیں۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، خواہ اہل حدیث مکتب فکر ہو، خواہ اہل سنت مکتب فکر ہو، خواہ اس کے اندر دیوبندی مکتب فکر ہو، بریلوی مکتب فکر ہو، یا اہل سنت کا ہو، یا اہل تشیع کا شیعہ مکتب فکر ہو، یہ جتنے مسالک اور مکاتب فکر ہیں، یاد رکھ لیں ان کے اندر جہاں فکری، نظریاتی، اعتقادی، تشریحی، فروعی مختلف قسموں کے جہاں اختلافات ہیں جدا جدا، وہاں ان کے اندر قربتوں کی حدیں بھی ہیں۔ ایسی بھی بے شمار جگہیں ہیں جہاں یہ سارے مسالک یا کوئی بھی دو مسلک اختلاف رکھنے کے باوجود آپس میں ایک جگہ پہ ملتے بھی ہیں، قربت بھی رکھتے ہیں۔ تو سمجھیں ایک مسلک اس حد کا ادھر کا اینڈ ہوتا ہے، دوسرا مسلک اس حد کی دوسری طرف کی اینڈ شروع ہو جاتی ہے، ایک حد فاصل ہوتی ہے۔ تو قربتیں بھی ہیں، جن قربتوں کو بڑھانے کی عمر بھر ہم نے کوشش کی ہے کہ اختلافات کو اچھالنے کی بجائے قربتوں کو بڑھایا جائے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی نے اور خارجیت کے فکر نے ان قربتوں کو مٹا کر فاصلوں میں بدل دیا ہے۔ وہ جو قربتیں تھیں مختلف مسالک کے مابین، کئی احکام پر، کئی مسائل پر، کئی اعتقادی تشریحات پر، کئی فروعات پر، کئی اصولوں پر، کئی نظریات پر جو قربتیں تھیں، ہم آہنگی کے امکانات تھے جہاں، وہ سارے مٹا دیے اور فاصلے بڑھا دیے اور ان کی جگہ نفرتوں کو بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب مسلک ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور سب فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور تکفیری فتنے کے تحت ایک دوسرے کے واجب القتل سمجھتے ہیں، قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے قتل کرنا واجب سمجھتے ہیں۔
اس طرح انسان کا خون حلال ہوتا چلا جا رہا ہے اور خون خرابے کی راہ ہموار ہو رہی. یہ نقطہ بین المسالک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان قربت کی حد تھی. قربت کا نقطہ تھا، ایک حد تھی جہاں دونوں مسلک ملتے تھے، وہ محبت اہل بیت تھی. محبت اہل بیت، محبت قرابت رسول، آقا علیہ السلام کی قرابت کی محبت، مودت اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، یہاں سارے مسلک اس نقطے پر ملتے تھے. اس نقطے پر سارے مسلک بولیے ملتے تھے. میں ایک آسان سی مثال دوں. ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، اہل سنت چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں نا جی. اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں. یہ طبقات اس طرف کے سارے چاروں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اہل تشیع کی طرف آ جائیں. وہ خلافت راشدہ کا وہ تصور نہیں مانتے جو ہم اہل سنت کے ہاں ہیں. اس معنی میں وہ چاروں کو نہیں مانتے، تو تین کی نفی کر دیتے ہیں، تو آخر ایک کو مانتے ہیں. اب بھول جائیں وہ ان کو پہلا کہتے ہیں یا چوتھا کہا جائے، اس کو بھول جائیں. تو چار حق ہیں خلفائے راشدین، وہ تین کو نہیں مانتے، ہم چاروں کو مانتے ہیں. اور ادھر کے سارے مسالک چاروں کو مانتے ہیں. تو سارے مسالک اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور اہل تشیع شیعہ، ساروں کے درمیان ان چاروں میں ایک نقطہ جس کو سب مانتے ہیں، وہ کون ہوا؟ بولیے. جس کو سارے مانتے ہیں دونوں طرف والے، وہ کون ہوا؟ وہ مولا علی المرتضیٰ. تو علی شیر خدا شیعوں کے تو نہیں ہیں، مولا علی المرتضیٰ شیعوں کے تو نہیں ہیں، یہ خالی سنیوں کے بھی نہیں ہیں. وہ تو سنیوں کے بھی ہیں اور شیعوں کے بھی ہیں، چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. وہ تو دیوبندیوں کے بھی ہیں، وہ بریلویوں کے بھی ہیں، وہ اہل سنت کے بھی ہیں، اہل حدیثوں کے بھی ہیں. جو خلافت راشدہ کو ماننے والا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ کا تو انکار نہیں کر سکتا. یہ بات درست ہے نا؟ وہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ حق ہیں. تو گویا ایک نقطہ وحدت ہو گیا. باقی ہمارے ہاں وحدت ہیں چاروں، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تین پر ان کا اتفاق نہیں، ایک پر سب کا اتفاق ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک حد قربت کی آ گئی نا. اب فتنہ خوارج نے کیا، ہم چاروں پر قائم ہیں، ہم تو چاروں کے حق ہونے پر قائم ہیں. مگر میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں اختلافات ہوتے ہیں مسالک میں، طبقات میں، ان کے مابین بھی کوئی نقطہ وجہ اتفاق ہوتا ہے. تو اہل بیت اطہار کی محبت چونکہ تمام طبقات میں مشترک تھی، تمام مسالک میں مشترک تھی، لہذا وہ 1400 سال سے مولا علی المرتضیٰ ہوں، سیدہ کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں، اور آف کورس ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں. لیکن چونکہ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے، تو چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات حسنین کریمین یہ نفوس قدسیہ اہل بیت میں اطہار میں ہونے کے باعث، چونکہ تمام طبقات کے اندر ان پر عقیدہ متفق تھا، مشترک تھا، سارے عقیدہ کا متفقہ پوائنٹ تھا، مشترکہ تھا. خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی دراڑ ڈال کر اس قربت کو بھی ختم کر دیا. اور جو حضرت علی کا نام لے، ان کے مناقب کا بیان کرے، اہل بیت کی بات کرے، سیدہ کائنات کی بات کرے، حسنین کریمین کی بات کرے، اس کو شیعہ بنا دیا. یہ ایک فتنہ ڈالا امت میں، فتنہ. جو علی کی بات کرے، جو فاطمہ کی بات کرے، جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدھا ایک شرانگیزی کر دی، کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے. گویا اہل بیت اطہار کو اٹھا کر اہل سنت سے بالواسطہ انڈائریکٹلی نکال کے صرف اہل تشیع کے خانے میں ڈال دیا، اور خود لا تعلقی کر دیا اہل بیت اطہار سے. یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہل بیت اطہار سے، یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ خوارج کا فتنہ ہے.
یہ خارجی عقیدہ ہے، اس سے دہشت گردی انتہا پسندی کی راہ نکلتی ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ کا مقام ہمارے ایمان میں کیا ہے، سیدہ کائنات کا مقام ایمان میں کیا، اہل بیت اطہار کا کیا ہے، میں آپ کو حدیث سے صحیح سنا دیتا ہوں، حدیث سے صحیح۔ اب وہ تو نہ سنیوں نے بنائی ہے، نہ شیعوں نے بنائی ہے، نہ کسی مکتب فکر نے بنائی ہے، وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا؟ صحیح مسلم کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتاب الزکوٰۃ صحیح مسلم، حدیث نمبر ہے 1069۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، غدیر خم ایک مقام ہے، جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب حدیث کو غور سے سنیں، اور میں متوجہ کر رہا ہوں ان علماء کو، اہل سنت علماء کو، اور ان دینی لوگوں کو، اور ان نوجوانوں کو، اور ان مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کہ توجہ سے سنیں کتنا بڑا فتنہ خوارج ہمارے عقیدے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور پلٹ کر اصل عقیدے پر آنا چاہیے، اصل عقیدے پر۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صحیح مسلم کی اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کی صحت پر کسی کو شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا الا ایھا الناس، اے تمام لوگوں آ جاؤ، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، آؤ جمع ہو جاؤ، میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے اب کسی وقت اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، یعنی میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اشارہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بات کوئی مسلکی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، ہماری اہل سنت والجماعت، اہل سنت کی صحیحین میں حدیث کی سب سے بڑی دو معتبر کتابوں کی حدیث صحیح ہے، اور اس پر آج تک 1200 سال 1100 سال میں اہل سنت ائمہ حدیث میں سے کسی نے نقد نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس پر عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور ربانی بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، پہلا حکم یہ دیتا ہوں واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے قرآن کے دامن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، واستمسکوا بہ، قرآن کو تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر قرآن مجید کی تاکید کی آقا علیہ السلام نے اور بڑی سخت تاکید فرمائی کہ اس کو اپنا لو، قرآن سے دوری اختیار نہ کرو۔ ثم قال، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی عظیم چیز جو میں تمہارے اندر تاکہ ہدایت پہ رہو، تمہارا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں دو عظیم چیزیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے نہیں بنائی دو عظیم چیزیں، یہ کسی فرقہ و مسلک نے نہیں بنائی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، پھر دوسری ثم قال اہل بیتی
دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اہل بیت۔ اب قرآن مجید کو تھامنے، مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرما دی تھی۔ جب اہل بیت کا ذکر کیا، میری اہل بیت، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھنا، سامنے آنکھوں کے رکھنا، اللہ کے حکم کو میری اہل بیت کے معاملے میں، چونکہ اللہ کا نبی جو فرماتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتا، اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تھا اپنی جانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی پاک بیبیوں کو لے کے نکلو، اور اس کی تعبیر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علیہم السلام۔ تو جب اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، اس کے حکم کو، اس کے فرمان کو میری اہل بیت میں۔ پھر دہرایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تیسری بار پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کسی حکم کی اہمیت کے لیے 3 بار ایک ہی موقع پر دہرایا ہو، کم مواقع ایسے آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، چشمان مقدس دیکھ رہے تھے کہ میری اہل بیت کے معاملے میں ایسے فتنے اٹھیں گے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا میری اہل بیت کی محبت اور مودت سے۔ اس لیے میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت قائم رکھنے کے لیے درمیان میں اللہ کو ضامن بنا دیا، اذکرکم اللہ، اللہ کو سامنے رکھنا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں۔ پھر بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث سناتا ہوں، صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے، اہل بیت کا، کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں متفق علیہ حدیث۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نام لیے 3، فرمایا درود یہ ہے، اور یہ درود کہ درود پڑھو میری ذات پر، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، اور ان کی ازواج مطہرات پر، اور ان کی ذریت پر، ان کی آل اولاد اور نسل پر، حسنین کریمین سید فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین پوری آل پر۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اور توضیح ہے، فرمایا کہ درود بھیجو، اے اللہ درود بھیج محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور کی ازواج پر جو امہات المومنین ہیں۔ تو ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر کر کے آقا علیہ السلام کے بعد پھر فرمایا وذریتہ و اہل بیتہ، اور حضور کی ذریت نسل پر اور حضور کی اہل بیت پر۔ ازواج مطہرات کا ذکر الگ سے کر دیا، پھر ذریت و اہل بیت میں ارتکاز کیا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، ان کو حضور کی اہل بیت قرار دیا۔ اب یہ درود کا حکم، لفظ سن لیں،
صحابہ نے پوچھا تھا کیف نصلی علیک، یہ بات یاد رکھیں، یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجیں، ہمیں سکھا دیں کہ آپ پر درود کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام، انہوں نے تو پوچھا تھا آپ پر کیسے بھیجیں، آقا علیہ السلام سکھا دیتے، کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ فرما دیتے تو حضور پر تو درود ہو جاتا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر پڑھے جانے والے درود میں اپنی ذات سے اپنی اہل بیت کو جدا نہیں کیا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور کی جان مبارک سے مولا علی کو، فاطمۃ الزہرا کو اور حسن و حسین کو جدا نہیں کیا، جس طرح یہ چار تن آقا علیہ السلام کے تن مبارک کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے، اس طرح درود پاک میں حضور نے اپنی ذات پاک کے ساتھ ازواج مطہرات، اپنی ذریت اور اہل بیت کو جوڑ دیا۔ فرمایا اگر ان پر درود نہ پڑھو تو مجھے اپنا درود بھی قبول نہیں، اور جوڑ کر پھر یہ درود اللہ رب العزت نے نماز میں رکھ دیا۔ السلام علیک ایھا النبی الگ کہلوا دیا، اور درود کے مقام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور کی آل اور اہل بیت پر درود کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور اس میں حضور کے ساتھ پیوست کر دیا۔ اب جو شخص ان کو حضور سے جدا کرنا چاہے اس کا ایمان ہی ختم ہوگا، ایمان کے ہوتے ہوئے ان کو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایمان کو خود سے جدا کر دے تو پھر اہل بیت کو مصطفیٰ سے جدا کر لو۔ یہ حدیث پاک کا اگلا حکم آ گیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے اور یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث ہے صحیح، احمد بن حنبل کی مسند میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں۔ آقا علیہ السلام نے الفاظ فرمایا، انی تارک فیکم، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ فرمایا احدہما اعظم من الآخر، وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک چیز دوسرے سے زیادہ اہم ہے، دو میں سے ہر ایک دوسری سے اہم ہے۔ مطلب یہ کہ ان دو میں سے کسی ایک کو تھام کر ہدایت نہیں پا سکتے، دونوں کو لازماً اکٹھا رکھیں گے، جوڑ کے رکھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ ایک کو دوسرے سے جدا کریں گے تو تنہا ایک شے ہدایت نہیں دے گی، تنہا دو میں سے ایک شے ہدایت نہیں دے گی، یہ فرمایا۔ اور پھر ذکر فرمایا آقا علیہ السلام نے، فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي اہل بیتی، میری اولاد، میری نسل عطرت اور میری اہل بیت۔ اور فرمایا دونوں کو اس لیے ذکر کیا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، دیکھنا ان دونوں کے بارے میں میرے بعد تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو، ان دونوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اب یہ احادیث تو بھئی متفقہ ہیں اہل سنت کی کتب میں، صحیح احادیث ہیں، ان پر عقیدے استوار ہیں، ان پر 12 صدیاں گزر گئی ہیں امت مسلمہ کی، بلکہ 14 صدیاں صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر 14 صدیوں کی تاریخ ایمان کی، اسلام کی اور عقیدہ صحیحہ کی انہی پر استوار ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو چند سال پہلے تک اہل بیت کا ذکر محبت سے کرتے تھے، کئی علماء، اب ان کی زبان پر اہل بیت پاک کا ذکر آپ نہیں سنتے۔ وہ سیدنا علی کا ذکر کریں، سیدہ کائنات کا ذکر کریں، حسنین کریمین کا، تو ان کی طبیعت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے شیعیت سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے سے معاذ اللہ استغفر اللہ بدقسمتی خارج کر دیا ہے۔ یہ خارجیت کا اثر ہو رہا ہے غیر محسوس طریقے سے۔
پتہ نہیں چل رہا، اور یہ نسل در نسل بڑھتا جا رہا ہے، نسل در نسل بڑھتا جا رہا ہے، اس فتنے کو تھام روکنا ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے، یہ ہم نے تو وضع نہیں کی، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھام لیے، آخذ بید الحسن و حسین، حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے، فقال، دونوں شہزادوں کو پکڑ کر، فقال من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس شخص نے ان دو میرے شہزادوں سے محبت کی، حسن اور حسین سے، جس نے مجھ سے محبت کی، فرمایا احبنی، مجھ سے محبت کی، پھر میرے ان دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی، پھر ان دونوں کے باپ علی سے محبت کی، پھر ان دونوں کی ماں فاطمہ سے محبت کی، فرمایا قیامت کے دن اور آخرت میں جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، اس کا مسکن میرے ساتھ ہوگا۔ اور اب صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی، جو کہ مولا علی المرتضیٰ کی رات ہے رضی اللہ عنہ، اس میں مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث، اور کتاب الایمان، کتاب الایمان، اور امام مسلم نے باب بنایا ہے، باب، وہ بھی غور سے سنیں، جس باب میں یہ حدیث لائے ہیں، جو حدیث آگے آپ کو سنا رہا ہوں، باب امام مسلم کا ہے۔ باب جب امام حدیث بناتا ہے تو یہ اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے۔ اب باب کا عنوان سنیں کیا ہے۔ اب اگر آپ اور ہم میں سے کوئی لوگ اپنا عقیدہ بدل رہے ہیں تو پھر صحیح مسلم کو چھوڑ دیں، صحیح بخاری کو چھوڑ دیں، پھر قرآن کو چھوڑ دیں، دونوں چیزیں گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ امام مسلم نے باب بنایا، باب الدلیل علی ان حب الانصار و علی من الایمان۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب بنایا، باب اس چیز کی دلیل پر کہ انصار صحابہ سے محبت اور علی مرتضیٰ سے محبت یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح کا عنوان اوروں کے لیے نہیں بنایا، یہ امام مسلم کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی سے محبت اور انصار صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کو عین ایمان کہا۔ کیوں کہ حدیث صحیح ہے، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانوں کو پھوڑا، نباتات اور پودوں کو اگایا اور زندگی میں نظام حیات تخلیق کیا، اس رب کی قسم، انہ لعہد النبی الامی الیہ، سیدنا علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا، میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ فرمایا تھا کہ علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کیا؟ ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مجھ سے فرمایا تھا وعدہ کے طور پر کہ علی میرا وعدہ ہے کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ بیٹے جب بھی نعرہ لگاتے ہیں تو ترتیب سے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری لگائیں، جو بھی لگائیں، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، خلفائے راشدین کا، جو لگائیں۔ تو میں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرا تم سے وعدہ ہے، گویا قسم کھائی ہے کہ سوائے مومن کے تجھ سے محبت کی توفیق کسی کو نصیب ہوگی، تیری محبت مومن کے سوا کسی کے دل میں نہیں رہے گی، اور تیرا بغض منافق کے سوا کسی کے دل میں نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، جو تیری محبت سے کترائے گا، تیری فضیلت سے کترائے گا، تیرا ذکر تیری شان بیان کرنے سے ذرا جھجکے گا، کترائے گا، پیچ و تاب کھائے گا، یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص منافق ہو چکا ہے، اس کا ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ اور جو تجھ سے محبت کرے گا، تجھ سے محبت کرنا مومن ہونے کی، ایمان کی علامت ہوگی۔ پھر جامع ترمذی میں ایک اور حدیث، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو، یہ وعدہ تھا میرے ساتھ، انہو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی تم سے
مومن کے سوا محبت کوئی نہیں کرے گا اور تم سے منافق کے سوا بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ اب امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں بے حساب نعمتوں سے سیراب کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے پالا ہے۔ محبت کرو ان نعمتوں فرمانے والے سے۔ وحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے باعث کہ میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ وحبوا اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے باعث۔ جس طرح خدا کی محبت مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نہیں ملتی، اس طرح فرمایا میری محبت میری اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ تو حضور کی محبت کو اہل بیت کی محبت پر منحصر قرار دے دیا۔ علی ھذا القیاس یہ بہت ساری احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر اس موضوع پر ہے جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر صحیح مسلم اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ غزوہ تبوک پر آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، غزوہ تبوک پر، اور پیچھے مدینہ طیبہ کی نگرانی اور اس کے امور کا سربراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بنا کے چھوڑ گئے۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ صرف خواتین بھی پیچھے رہ گئیں اور مجھے چھوڑے جا رہے ہیں آقا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث صحیح ہے مسلم اور ترمذی۔ فرماتے میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک اسی طرح کا ہو جو درجہ ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ وہ ہارون بھی نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اتنا قریب۔ اور پھر فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہ جس دن غزوہ خیبر تھا، غزوہ خیبر، سب صحابہ کرام جلیل القدر یکے بعد دیگرے لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، واپس آ گئے، پھر گئے نئی کمانڈ کے ساتھ لشکر بھیجا، فتح نہیں ہوا، اور کمانڈ بدلی، فتح نہیں ہوا۔ ساری کمانڈز خیبر کو فتح نہیں کر سکی، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح اس کو جھنڈا تھماؤں گا، خیبر کے اس جہاد کا غزوہ کا اس کو جھنڈا تھماؤں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ شخص، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری شام اور رات گزر گئی، صحابہ کرام تکتے رہے کہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجب خوش خبری سنا دی ہے، مگر وہ خوش نصیب ہے کون؟ ہر کوئی انتظار میں رہا کہ ابھی مجھے آواز آتی ہے کہ جھنڈا لو، صبح حملہ کرو، لیکن نہیں۔ جب سب انتظار میں بیٹھے رہے تب آقا علیہ السلام بولے، فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلا لا۔ ان کی چشمان مقدس میں آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، آقا علیہ السلام نے بلایا، حضرت علی کو لایا گیا، آپ نے لعاب دہن ڈالا، آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ پہ جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کے فرمایا جاؤ کمانڈ، آپ اپنی کمانڈ میں حملہ کرو۔ ففتح اللہ علیہ، حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گئے۔ تو حضرت علی اللہ رسول کے محب بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، 100 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی، 100 صحابہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جو مجھے محبوب رکھتا ہے
اس پر واجب علی کو محبوب رکھے. جو میری مدد کا طالب ہے وہ علی کی مدد کا طالب ہو، جو میرا ساتھی ہے وہ علی کا ساتھی بنے، جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے وہ علی پر اعتماد کرے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح حکم دیا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، پھر آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب ایک بات فرمائی آپ کے لیے، اور بات یہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. انا مدینۃ العلم. اب وقت ختم ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں کہ آپ کے مناقب میں یکے بعد دیگرے بہت کچھ بیان کروں گا، مگر اسی ایک ہی حدیث اور اس کے بیان پر گفتگو ختم کروں گا اب. اور یہ بڑی اہم ہے، بڑے اس کے نادر پہلو ہیں، چھوٹے پہلو ہیں اس کے اندر. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا نے خود اس کو روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو تخریج کیا، امام ابو نعیم نے المعرفہ میں، اور علی ذی القیاس پھر بہت ساری کتب حدیث میں، کہ میں مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دوسری روایت میں جو حضرت جابر سے ہے اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اضافتاً، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب. آقا علیہ السلام کی حدیث کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں امام حاکم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے، کہ آقا نے فرمایا اب جسے شہر میں آنا ہو، علم کے شہر میں، وہ دروازے سے آئے، یعنی دیواریں نہ پھلانگے، وہ پراپر چینل سے آئے. یعنی علم مصطفیٰ کی خیرات، علم اور معرفت مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے پراپر چینل اپنے شہر علم کا دروازہ علی مرتضیٰ کو بنا کر ان کو پراپر چینل، آفیشل چینل ڈکلیئر کر دیا. یہ وجہ ہے کہ اب کوئی ولی، ولایت رتبہ علم باطنی ہے، رتبہ معرفت باطن ہے، رتبہ معرفت الہیہ ہے، سو کوئی ولی اب ولایت نہیں پا سکتا باب علی سے داخل ہوئے بغیر. یہی الفاظ اضافی امام طبرانی نے مسند کبیر میں بھی روایت کی ہے، معجم کبیر میں. اسی کو امام ابن جریر نے اپنی تہذیب میں بھی روایت کیا، فمن اراد المدینۃ فلیأتھا من بابھا. جسے میرے علم کے شہر میں آنا ہو وہ اس کے دروازے سے ہی ہو کر آئے. یعنی اب علی سے کنارہ کش ہو کر، علی سے دامن بچا کر کوئی میرے شہر علم میں نہیں آ سکتا. علم مصطفیٰ کی خیرات اسے نہیں مل سکتی جو باب علی سے آنا گوارا نہیں کرے گا. اور امام ابو الحسن الحربی نے امالی میں یہ الفاظ روایت کیے، انا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی وکذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابھا. فرمایا اے علی، میں علم کا دروازہ ہوں اور تو میرے علم کا شہر ہوں اور تو میرے شہر علم کا دروازہ ہے. اور فرمایا اے علی، اس شخص نے جھوٹ بولا جو یہ گمان کرے کہ میں تیرے دروازے کے بغیر علم مصطفیٰ کے شہر میں آ سکتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا. اس نے جھوٹ بولا جس نے یہ گمان کیا کہ میں باب علی میں سے گزرے بغیر علم مصطفیٰ کے شہر میں داخل ہو جاؤں گا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ خیرات تیرے ذریعے ہی بانٹوں گا. اسی طرح پھر
ایک اور روایت آئی حدیث میں، وہ بھی امام ترمذی نے روایت کی اور امام ابو نعیم نے اور ابن جریر نے، اور کہا یہ خبر ہمارے نزدیک صحیح ہے، یہ روایت حدیث صحیح ہے. فرمایا اور مرفوع ہے، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، اور ایک حدیث میں ہے میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر بھی فرمایا، حکمت کا شہر بھی فرمایا. اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا حضرت ابو ذر غفاری سے، اور یہ حدیث مرفوع ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رافت. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور جو میں لے کر دین آیا ہوں اس دین کی شرح کرنے والا علی ہے، اور اس سے محبت کرنا ایمان ہے، اور اس سے بغض رکھنا منافقت ہے، اور اس کی طرف دیکھنا دلوں کو نرمی اور رافت عطا کرتا ہے. یہ سب آقا علیہ السلام کی حدیث کا مضمون ہے. اور حضرت ابو عمر الاستیاب میں لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ جو شان عطا کی کہ حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ بنایا اور اپنے شہر حکمت کا دروازہ بنایا، اس پر حضرت ابو عمر الاستیاب میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے علم کے 10 حصے کیے، علم مصطفیٰ کے 10 حصے کیے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف علی مرتضیٰ کو عطا کیے. علم مصطفیٰ کے 9 حصے علی شیر خدا کو ملے، ایک حصے کو سب میں تقسیم کیا. علم اور معرفت میں یہ نمایاں شان ہے آپ کی، علم اور معرفت میں 9 حصے علم کے تنہا علی شیر خدا کے قلب عطر کے برتن میں ڈالے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. اب یہی عبداللہ ابن عباس کی جو روایت امام ابن عبد البر کی بتا دی الاستیاب میں، الفاظ یہ ہیں واللہ لقد اعطی علی بن ابی طالب 9 اعشار العلم وأیم اللہ لقد شارککم فی العشر العاشر. فرمایا خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے 9 حصے صرف علی مرتضیٰ کو عطا ہوئے، اور اے سب لوگوں جو بقایا 10واں حصہ بچا اس میں تم سب کو شریک کیا گیا. اور روز بہان بکلی شیرازی بیان کرتے ہیں، امام شیرازی روز بہان بکلی، کہ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں. بولیے کیا؟ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. یہاں ایک لطیف بات کہتا ہوں، اس پر توجہ اور دھیان بہت سے لوگوں کا زندگی میں نہیں گیا، بہت لوگوں کا یہ توجہ طلب نکتہ ہے. اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ ان کو حبر هذه الامہ کہا گیا، یہ لقب دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم عبداللہ بن عباس. ایک بڑی خاص چیز سمجھانے لگا ہوں، اس پورے مضمون کو توجہ سے سنیں، اس پر ختم کرنا ہے. ایک خاص نکتہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان حبر هذه الامہ لعبداللہ بن عباس، میری امت کا عظیم عالم اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں صحابی، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، کہ سب سے بڑا قرآن کا ترجمان عبداللہ ابن عباس. یہ عبداللہ ابن عباس کی شان ہے. آپ سوچیں گے کہ موضوع تو سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں، یہ بے جوڑ نہیں ہے.
یہ مربوط ہے مضمون سے۔ اب آپ نے سن لی کہ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن، ترجمان القرآن اور امت کے سب سے بڑے عالم ربانی ہیں قرآن مجید کے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جن کو حبر و حاضر الامہ کہا جا رہا ہے، جن کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ معلوم ہے 13 برس۔ اب جس امت میں سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں اور صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی اس جماعت میں، اور یہ فرمان وصال کے وقت کا تو ہے نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ تاریخ کہیں رقم نہیں ہے کہ جب یہ فرمایا تو کس سن میں فرمایا۔ میں نے تو بتایا جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 برس تھی۔ اگر یہ بات 2 برس پہلے فرمائی تھی تو گویا 11 برس عمر تھی جب فرمایا۔ اگر 3 برس پہلے فرمائی تھی تو 10 سال عمر تھی، 10 سال جب فرمایا، اور اگر 4 سال وصال سے پہلے فرمایا تھا تو 9 سال کی عمر میں تھی، اور اگر وصال سے چند روز قبل بھی فرمایا تو 13 برس عمر تھی۔ اب 13 برس، 12 برس، 11 برس، 10 برس، 9 برس کی عمر کا ایک معصوم بچہ، اس کو جلیل اور قدر صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام ترجمان القرآن کا ٹائٹل دیں، یہ حبر و حاضر الامہ کا ٹائٹل دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت تو تفسیری بیان نہیں کرتے تھے، اس وقت تو ابھی وہ حلقہ تفسیر قرآن تو بنایا نہیں تھا، وہ تو آقا کے وصال کے بعد بنے حلقے۔ مسجد نبوی میں، مکہ معظمہ میں، ادھر ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، حلقہ درس حدیث ہو رہا ہے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، حلقہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا، ابھی تو وہ بچے تھے، بالغ بھی نہیں تھے جب ان کو حبر و حاضر الامہ کا ٹائٹل مل گیا اور مفسر قرآن کا ٹائٹل مل گیا۔ تو یہ کیسے بنے؟ یہ سارے ان کی شان مفسر قرآن ہونے کی اور عالم ربانی اور عالم قرآنی ہونے کی، یہ شانیں تو بعد میں جا کے ظاہر ہوئی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، مگر ٹائٹل آقا علیہ السلام عمر مبارک کے اندر دے کے گئے تھے۔ تو کیسے بنے اتنے بڑے مفسر؟ اس کا جواب دے رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا قول ملا مجھے، یہ میری ایک تلاش تھی، یہ سوال گردش کرتا تھا، اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا، اس کی تلاش میں یہ قول ملا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جمیع ما ابرزتہ لکم من التفسیر فانما هو عن علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور مجھے صحابہ کا سب سے بڑا عظیم مفسر قرآن کہہ گئے اور مجھے ترجمان القرآن حبر الامہ کہہ گئے، تو میں تو اس وقت بچہ تھا، میرے یہ فہم قرآن کے جو خوبیاں ابھی تو ظاہر بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب فرمایا اے تابعین، یہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی معرفت میں، قرآن کے علم اور فہم میں، قرآن کے معانی میں، قرآن کے اسرار میں، قرآن کے رموز میں، اور سن سن کر دنیا جو تصدیق کرتی ہے کہ آقا نے سچ فرمایا تھا، یہی ترجمان القرآن ہے۔ فرمایا آج سن لو، جو کچھ میں قرآن کے معنی اور معرفت میں بیان کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے علی مرتضیٰ سے سنا ہوا ہے۔ چونکہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت تو میری عمر ہی 13 برس تھی، میں نے کتنا کچھ براہ راست آقا سے سن لیا ہوگا۔ یہ جو سب کچھ بیان کرتا ہوں اور پوری کائنات میرے علم قرآن سے روشن ہو گئی ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے مولا علی المرتضیٰ سے حاصل کیا ہے۔ اس نے مجھے ترجمان القرآن بنا دیا ہے اور اس نے مجھے حبر و حاضر الامہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں صرف مولا علی شیر خدا کی ذات تھی، ایک ہی ہستی تھی کہ آپ بربلا منبر پہ کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ میں بھی اور کوفہ میں بھی کہا کرتے تھے سلونی سلونی سلونی
فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو، خدا کی قسم آج کے دن سے لے کر قیامت تک کا جو سوال کرو گے میں یہیں کھڑے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ حدیث پاک، یہ اثر امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا اپنی مصنف میں، اور امام ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا اپنے استیاب میں۔ یہ شان صرف مولا علی المرتضیٰ کی تھی، اور آپ فرماتے تھے دوسری روایت میں فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، خدا کی قسم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھو گے اس کی یہیں کھڑے خبر دے دوں گا، تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ اور آپ سے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا، جلیل القدر تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی یہ حدیث اپنی کتاب مناقب صحابہ میں سعید بن مسیب سے، اور امام بغوی نے معجم میں فرمایا لم یکن احد یقول سلونی الا علی، کہ صحابہ کرام میں سے کوئی اور شخص، سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں، نہ تھا، شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے، فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور شخص نہ تھا جو یہ جسارت کر سکے کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ شان صرف مولا علی شیر خدا کی تھی کہ وہ کہتے تھے جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، آپ کا ارشاد امام غزالی نے الرسالہ اللدنیہ میں اس کو بیان کیا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر میرے لیے چٹائی بچھا دو، مصلی بچھا دو، اور میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو خدا کی قسم اہل تورات آئیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ تورات سے کروں، اہل انجیل آئیں ان کے مقدمات کا فیصلہ انجیل سے کروں، اہل قرآن آئیں ان کے امور کا فیصلہ قرآن سے کروں، اور اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی تفسیر لکھنا یا لکھوانا شروع کر دوں تو اتنا لکھوا دوں حرف با کی تفسیر میں کہ 70 اونٹوں پر حرف بے کی تفسیر چڑھی جائے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا 70 اونٹوں پر حرف با کی تفسیر کے کاغذ چڑھے جائیں۔ اس لیے مولا علی المرتضیٰ کو آقا علیہ السلام کے علم کا وارث بنا کر تجلی علمی کا بھی وارث بنایا، تجلی عینی کا بھی وارث بنایا، اور تجلی حقی کا بھی وارث بنایا۔ تجلی علمی سے علم الیقین کی منزل پہ پہنچایا، تجلی عینی سے عین الیقین کی عظمت پہ پہنچایا، اور تجلی حقی سے حق الیقین کی آخری منزل تک پہنچایا۔ اور دیکھیے 4 چیزیں ہیں دین حق میں، کتنی؟ 4، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں، کوئی ایک دوسرے سے بولیے کم تر نہیں۔ تو شریعت کا تاج، شریعت کا تاج وہ سیدنا فاروق اعظم کے سر پہ سجایا گیا۔ ان کو جو امور سونپے گئے، طریقت کا صحرا سیدنا عثمان غنی کے سر پہ سجایا، معرفت کا صحرا سیدنا صدیق اکبر کے سر انور پہ سجایا، اور حقیقت کا صحرا مولا علی مرتضیٰ کے سر پہ باندھا، ان کے سر پہ باندھا۔ اس لیے آپ کو جو شان عطا ہوئی وہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات جو میں نے پہلے بیان کی عبداللہ ابن عباس سے، یہ حضرت سفیان ثوری نے بھی بیان کیا، امام سفیان ثوری، جس کو امام اصفہانی نے حلیت الاولیاء میں روایت کیا۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت منصور سے، انہوں نے حضرت ابراہیم النخعی سے، انہوں نے حضرت علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا قسمت الحکم 10 اجزاء، کل علم اور حکمت 10 حصوں میں تقسیم کر دی گئی جو تاجدار کائنات نے عطا کی کائنات کو۔ فرمایا فَأُعْتِيَ عَلِيٌّ 19 علم اور حکمت کے 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء علی شیر خدا کو عطا ہوئے،
والناس جزءا واحدا، باقی سب لوگوں کو ایک جز عطا کیا گیا۔ یہ سفیان ثوری کی روایت سے میں نے حلیت الاولیاء کا کوٹ کیا۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ مولا علی اور مرتضیٰ کا یہ وہ مقام اور یہ وہ درجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ علم نبوی کو روایت کیا ہے۔ اب جس بات پہ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ بڑی عجیب ہے اور آپ پہلی بار سنیں گے۔ میں بھی پہلی بار اپنی زندگی میں کسی مجلس علم میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار۔ میں نے ابھی کئی سالوں میں محنت کی اور احادیث کے ذخائر کھنگالے اور یہ کام مکمل کر دیا۔ اب سوچ میں ہوں واپس جانے کے بعد کہ کس شکل میں کتاب کی کئی جلدیں بنے گی، کس شکل میں اس کو چھاپنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ مگر جو بات عجب ہے علماء کے لیے، یہ وہ بات ہے کہ ہمارے ہاں 12 صدیوں کا جو ذخیرہ علم ہے اس تاریخ میں یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ 12 صدیوں کا ذخیرہ علم میں یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے 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 سالوں کے بعد وہ براہ راست وہ چیز وہ نتیجے تک جا پہنچا جو بیان کر رہا ہوں آج، اور آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں چونکہ اپنا مطالعہ تحقیق مکمل کر کے اپنے سفر سے پہلے آیا ہوں۔ احادیث صحابہ کرام نے روایت کی اور کتب حدیث میں، اصول الحدیث کی کتابوں میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں، اصول الحدیث کی کتابوں میں یہ اعداد درج ہیں کہ کس صحابی نے کتنی احادیث روایت کی، کس نے کتنی روایت کی، کس نے کتنی۔ کئی صحابہ کثرت کے ساتھ حدیث نبوی روایت کرنے والے تھے۔ حدیث روایت کرنے کا مطلب ہے حضور کے علم کو روایت کرنا، حضور کے علم کو آگے پہنچانا۔ کئی صحابہ اوسط در تھوڑی روایات کرتے تھے، کئی بہت تھوڑی روایت کرتے تھے، اپنا اپنا مزاج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 سال کا اصول حدیث اور تاریخ حدیث کا ذخیرہ علم، 1200 سال جن پر ہم تکیہ کرتے ہیں، اس میں پوری زندگی جو کچھ پڑھا اور پڑھایا، جو کچھ پڑھا اس کے مطابق سب سے زیادہ احادیث علم نبوی کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے 5374 احادیث روایت کی، 5000 سے زائد ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2630، 2630 یعنی 2500 سے زائد۔ پھر حضرت انس بن مالک، انہوں نے 2286 یعنی 2000 سے زائد۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2210 احادیث مروی ہے۔ کل کتب حدیث میں، سینکڑوں کتب حدیث میں، کل ذخیرہ حدیث میں جو مرویات ہیں وہ عدد بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی 1660 مرویات ہیں حدیث کی، یعنی 1500 سے زیادہ۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ، ان کی 1540۔ اس طرح کے عدد ہیں، تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ، تاریخ حدیث اور اصول حدیث کی 1200 سال کی کتب کے کل ذخائر میں۔ ان میں جو ہماری کتب میں آج تک قدیم اور جدید کتب میں جو مولا علی المرتضیٰ سے مروی حدیث کا عدد آتا ہے کہ جو سیدنا علی نے روایت کی، وہ 3684 کا عدد ہے، 3684، یعنی عدد میں چوتھے نمبر پہ ان کا ذکر آتا ہے۔ ان سے اتنی حدیث مروی ہوئی۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے اور 1200 سال کی کتب کے اندر درج ہے۔ اب حدیث کی کتب کو براہ راست دیکھا، سال ہا سال 10 15 20 برس لگائے اور جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا۔ اب جا کر تمام کتب حدیث کو کھنگالنے کے بعد براہ راست حدیث کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کھنگالا نہیں گیا مولا علی المرتضیٰ کی مرویات کو۔ جو کتابوں میں آیا ہے کہ 3684 احادیث آپ نے روایت کی،
یہ دقت نظر سے کھنگالا نہیں گیا، مطالعہ میں، تحقیق میں کچھ مزید ضرورت تھی۔ اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور آج پہلی مرتبہ ایک مجلس علم میں زندگی میں پہلی مرتبہ اعلان کر رہا ہوں، میں نے دیکھا اور میں اس پر کتاب چھاپ رہا ہوں، مولا علی المرتضیٰ تنہا ان کی مرویات ہماری اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں 12,000 سے زائد ہے۔ 12,000 یہ مولا علی المرتضیٰ کی مرویات حدیثی۔ مفتی صاحب سمجھ آئی بات کی؟ جبکہ یہ جو باقی صحابہ کے نام گنوائے ان سب کی ملا کر بھی 12,000 نہیں بنتی۔ پوری صحاح ستہ جتنی، پوری صحاح ستہ جتنی فقط مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث کی مرویات ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے میرے علم کا 9 حصے علی مرتضیٰ کو دیے گئے، جو علماء میں اور صحابہ کرام نے فرمایا، ایک حصہ سب میں تقسیم ہوا۔ یہ ان کا مرتبہ علمی ہے۔ اس پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیوزات سے مالا مال کرے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک، سب کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو، روحوں کو اللہ پاک منور اور روشن کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج آپ کی پہلی سحری ہوگی اعتکاف میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مبارک کرے آپ کا رات کا جاگنا، اور اس کے بعد نوافل پڑھ لیں، اپنے تہجد کے نوافل بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد سحری کریں، اور اللہ پاک یہ رات قبول کرے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔